ایک ڈیری فارم پر جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے چھوٹی بیماری سے لے کر بڑی سی بڑی بیماری کے لیے، وہی ایک ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ کل کو جب آپ کو خرچہ کرنا پڑے تو آپ کو ڈاکٹر نہ بلانا پڑے بلکہ انہی میڈیسن کو نوٹ کر لیں اور آپ کا علاج جہاں پہ 500 پہ ہونا ہے وہیں آپ 4000 لگا کر فضول خرچی سے بچ جائیں۔ تو ایک ایک بیماری آپ کو بتانی ہے، اسی مطابق آپ نے اس کی میڈیسن لینی پڑے گی۔ تو کچھ بیماریاں ہیں جن کی علامات ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک ہو جاتا ہے انفلیمیشن کا مسئلہ اور ایک ہو جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن۔ دو قسم کی سخت ترین بیماریاں جن کا حل آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے۔ جب بھی ایک جانور کو آپ ذرا سست دیکھیں اور وہ اپنا دودھ بھی کم کر لے اور اس کے جسم کے بال کھڑے ہوں، یہ اشارہ ہے کہ آپ کا جانور اس وقت بیمار ہے۔ تو ایسے جانور کو اینٹی بائیوٹک دینے سے پہلے ہمیشہ اپنے پین کلر دینا ہوتا ہے۔ پین کلر کھلانے کے بعد اگر آپ کو فرق نظر نہ آئے پھر جا کر آپ نے اینٹی بائیوٹک دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ شروع ہی سے اسے سخت ڈوز دے دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یوں کر لے کہ اگر آپ نے پین کلر دینا ہے تو جو فارم پر ہم دے رہے ہیں اس وقت وہ آپ کی اسکرین پر ہے، جو ہے ڈیکلوسٹار یہ ہے، یا آپ یہ نہیں دینا چاہتے تو میٹرم 5 بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پین کلر ہیں جس طرح انسانوں میں پیناڈول کی دوائی استعمال کی جاتی ہے، بالکل ان کا کام یہی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آگے آپ خرچہ کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ مسئلہ حل نہ ہوا، جانور اسی طرح سست ہے، تو اب باری آ گئی اینٹی بائیوٹک کی۔ اس میں ایک سخت ہوتا ہے اور ایک ذرا نرم۔ تو آپ نے جانور کے مرحلے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے 2 مہینے سے وہ گبن ہے یا وہ اب 7ویں یا 8ویں مہینے میں ہے، کیونکہ اگر آپ سخت لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو ضائع کر دے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے ذرا نرم سا اینٹی بائیوٹک لگانا پڑتا ہے۔ پہلے ہم سخت اینٹی بائیوٹک کی بات کرتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں اچھا ہے وہ ہے ریزومائسین۔ یہ اینٹی بائیوٹک ایک ڈوز لگانے کے بعد آپ بڑا نمایاں فرق دیکھ لیں گے، لیکن اینٹی بائیوٹک کا آپ نے کورس پورا کرنا پڑتا ہے، یوں نہیں کہ 1-2 ڈوز لگا کر اسے چھوڑ دیں۔ یہ آپ نے 3 سے لے کر 4 دن تک اپنے کورس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ درمیان میں چھوڑ دیں گے تو یہی جانور پھر سے وہی بیکٹیریا کی وجہ سے پھر سے بیمار پڑ جائے گا۔ تو 1 ڈوز سے گریز کریں۔ اگر آپ کا جانور 8ویں مہینے میں ہے تو اس اینٹی بائیوٹک کی وجہ آپ جو ہے پیناکسل دے سکتے ہیں۔ یہ ذرا ڈوز اس کی ہلکی ہے، اتنا سخت نہیں ہے، لیکن مفید اتنا ہی ہے جس طرح وہ پہلا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہ ہو گئے 2 اینٹی بائیوٹک جو ہم نے دینے پڑتے ہیں اگر بیکٹیریا کا حملہ ہو چکا ہے اور اندر جانور کو ایک انفیکشن ہو چکی ہے، اسی حالت میں ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ اب ان مسائل کے علاوہ جانوروں میں ایک اور مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جانوروں کو موشن لگ جاتے ہیں، زیادہ گھاس کھانے کی وجہ سے یا کوئی زہریلی خوراک کھانے کی وجہ سے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا حل فوراً تلاش کیا کریں۔ تو ایسی حالت میں آپ نے جو جانور کو دینا ہے وہ ہے ٹرائبرسن۔ یہ میڈیسن یا انجیکشن دیتے ہی آپ اپنے جانور کو پھر سے ریکور کر لیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں یہ 3 میں نے آپ کے ساتھ انجیکشن شیئر کیے ہیں، اور انجیکشن لگاتے وقت کبھی بھی جانور کو سامنے سے انجیکشن نہ دکھایا کریں۔ چھپکے سے آ کر یہ آپ نے لگانے گردن میں ہے، یہ گوشت والے انجیکشن ہیں۔ چھپکے سے آ کر پہلے اس جگہ پہ مالش کریں اور پھر اسے تیزی کے ساتھ لگا کر سائڈ پہ ہو جائیں۔ بہت سے فارمر کیا غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ دور سے جانور کو انجیکشن دکھا کر وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، اور ڈرتے ہی کبھی کبھی رسی ٹوٹ کر وہ بھاگنے لگ جاتا ہے اور بڑی کوئی تباہی سی مچ جاتی ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ ذرا سمجھداری سے حل کریں، سائڈ سے آ کر اسے انجیکشن لگایا کریں۔ اور اس کے لیے جو انجیکشن استعمال کی جاتی ہے اس کی چونچ ذرا سٹیل کی بنی ہوتی ہے اور سائز میں ذرا اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔
یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل کی دکان سے مل جائے گی اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم نے گوشت کے لیے ٹیکہ لینا ہے۔ یہ 3 ٹیکے ہو گئے۔ اب مسئلے بڑھ گئے، حوالے کی طرف آتے ہیں، اڈر یا چڈا جسے کہتے ہیں۔ تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ چڈے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہے سوجن سی ہو جاتی ہے جسے ملاش کہتے ہیں، اور اگر آپ نے وقت پہ اس مسئلے کا حل نہ کیا تو یہ انگاری کا مسئلہ بن جاتا ہے چڈے میں، یعنی ایک تھن سے معاملہ چلا جاتا ہے پورے چڈے میں، تو خرچہ آپ کا 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، جب بھی آپ مسئلہ دیکھ لیں، وہ بھی چڈے کا جسے ساڑو یا ملاش کہتے ہیں، تو اس کا ایک سرپ ملتا ہے جسے فیبروفٹ کہتے ہیں، اسی دن سے ڈوز دینا شروع کر دیں۔ وقت پہ اگر شروع ہو گئے تو شاید دوسرے ٹائم اس کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے، اور اگر دیر کر دی تو یہ آپ کے گلے میں ایک بہت بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ اس لیے بار بار آپ سے کہتا ہوں، وقت پہ مسئلے کو جو ہی دیکھیں اس کو حل کریں۔ یہ بڑے مسائل ہو گئے فارم کے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ ایک آپ کا جانور آزاد ہو کر فارم کی اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں ڈھیر ساری خوراک پڑی ہوتی ہے، اور ایسا ماحول پا کر وہ ایک ہی سٹنگ میں بہت زیادہ خوراک کھا لیتا ہے، اور اگر اتنا خوراک کھائے گا تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ اس خوراک کو ہضم نہیں کر پاتا اور اس کا گوبر بالکل بند ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر آپ نے اسے توجہ نہ دی تو وہ بیچارہ گیس کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جب بھی آپ اپنے جانور کو دیکھیں تو ایک سرپ ملتا ہے جسے مکسچر کہتے ہیں، اور اس مکسچر میں آپ نے 1 چمچ میٹھا سوڈا ڈالنا ہے۔ پہلے آپ ڈوز دے دیں اور 3 گھنٹے انتظار کریں۔ 3 گھنٹے کے بعد اگر آپ کو فرق نظر نہ آئے تو ایک اور ڈوز دے دیں، لیکن اگر 2 ڈوز کے ساتھ کام نہ بنا تو یقیناً آپ نے تیسرا بھی دینا ہوگا 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد، اور یقیناً آپ کا کام انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں سن کر اگر آپ لائک نہیں کریں گے تو یہ پیغام آپ تک ہی رہ جائے گا اور کسی اور کا بھلا نہیں ہونے والا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لائک، کمنٹ اور شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک پیغام پہنچے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔